اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی الی آخر۔ سورہ فجر کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس سے قبل جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ خدا بند عالم نے اس سورے میں دن و رات کی قسم کھانے کے بعد ہے نا قیامت کا اس بات اور عاد و سمود کے جو ہے وہ واقعے کا ذکر کیا، اور کفار قریش کو متنبع کیا کہ جب وہ اتنی پیسے والی قوم ہو کر ہے نا اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا ہے آپ کو مطلب سلطنت ہے نا اتنے زیادہ بادشاہت، یہ ساری چیزیں ان کے قبضے قدرت میں تھیں، پھر بھی سرکشی کی وجہ سے جب وہ نہ بچ پائیں تو پھر تم کس طریقے سے جو ہے وہ بچ پاؤ گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا بند عالم یعنی جو آیت میں ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ خدا بند عالم جو کیا ہے انسان کی کمین میں ہے، یعنی انسان جو ہے وہ چاہے جتنا بھی چارہ جوئی کر لے، ٹھیک ہے، وہ فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ آزاد انشاءاللہ۔ اور مطلب مثال کے طور پر جو ہے ان تین قوموں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ فرار نہیں اختیار کر پائیں ہے نا تو تم کیسے فرار اختیار کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا کہ ہم انسان کا امتحان جو ہے وہ دو طرح سے لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو فقر و فاقے میں مبتلا ہے، جس کے ہاں تنگی ہے، جو مشکلات کا شکار ہے، بس اسی کا ایک امتحان ہو رہا ہے۔ عام طور سے امتحان کا تصور ہمارے یہاں مطلب ممبروں سے بھی یہی دیا جاتا ہے اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں ہے نا، حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ امتحان ہے۔ اور اس طریقے سے خدا بند عالم کبھی کبھی کسی کو یعنی خوشحال رکھ کر ہے نا کسی کو نعمتیں عطا کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اور اس کا صاف صاف ترجمہ جو مطلب ذکر جو یہاں پر خدا بند عالم نے کیا ہے کہ ہم جب نعمتوں کا نزول کرتے ہیں ہے نا تو اور اس کے ذریعے سے انسان کو مبتلا کرتے ہیں، تو انسان یہ کہہ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ یہ تو خدا بند عالم کا مجھ پر انعام و اکرام ہے، حالانکہ اس وقت بھی وہ امتحان میں ہے۔ اچھا امتحان ہے تو اس امتحان کو سر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو اوپر دی ہیں اس کو کیا کرے، وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ اچھا اس بات کی تائید کیسے ہوتی ہے؟ وہ تائید اس طریقے سے ہوتی ہے کیا کہ بعد میں خدا نے ذکر کیا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ ہم نے تمہیں مستغنی بنایا ہے مگر کیا ہے تم جو ہے وہ یتیموں کے اوپر جو کیا ہے خرچ نہیں کرتے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ تم جو یتیموں پر خرچ نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہ خود کھلاتے ہو اور نہ دوسروں کو کیا ہے اس کی تشویق دلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اور اس پر ستم یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم جو کیا ہے میراث میں بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ دھاندلی کرتے ہو کیا کہ اپنا حصہ تو کھایا ہی، اس کے علاوہ جو کیا ہے نہ خواتین کا حصہ دیتے ہو نہ بچوں کا حصہ نکالتے ہو، سب کیا ہے لیے بیٹھ جاتے ہو ہے نا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ تو مطلب کیا ہے اس سے اشارہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بھی خرچ کر کے اس امتحان کو میں کامیابی حاصل کرے۔ بتا دوں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے دوسرا امتحان یہ ہے کہ جب انسان فقر و فاقے میں ہے تو اس وقت بھی بہرحال اس کا امتحان ہو رہا ہے، تو انسان اس میں صبر کر کے قناعت کر کے ان چیزوں کو جو کیا ہے اختیار کر کے یقیناً خدا بند عالم سے قریب ہو سکتا ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ اب آئیے اب یہاں سے قیامت کا تذکرہ، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا رد لہم عن ذالک، ٹھیک ہے، حروف رد ہے، یعنی خدا بند عالم نے اس کے یعنی انکار کیا ان کے مطلب قیامت کو بھلانے کے ذریعے سے، قیامت کو جھٹلانے کے حوالے سے کہ نہیں تم جو ہے وہ قیامت کو نہ جھٹلاؤ ہے نا، ان کے قول کو قیامت کے بارے میں کہ نہیں آنا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت آ کے رہے گی۔ ہاں اذا دکت الارض دکا دکا، اور جب قیامت آئے گی تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ گا کچھ زمین کو زلزلے لگیں گے ہے نا، زمین پہ جو ہے کیا ہے مسلسل جھٹکے زمین کو آتے رہیں گے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے زمین کو صحیح اس کا معنی جو ہے وہ لغت وغیرہ میں دک کہتے ہیں کیا ہے کسی چیز کو کوٹ دینا
تو اس طریقے سے زمین پر زلزلہ آئے گا، اس طریقے سے زمین میں جھٹکے لگیں گے کہ یہ زمین جو کیا ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور بالکل سپاٹ ہو جائے گی، بالکل برابر۔ اس سے پہلے اس طرح کا مضمون جو ہے وہ گزر چکا ہے نہیں، کہ زمین جو وسیع ہو جائے گی کیسے، کہ جب پہاڑ وغیرہ ختم ہو جائیں گے، ہے نا، تو خود بخود۔ ہاں واضح انشاءاللہ ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، مصنف نے کیا کہا، رد لہم عن ذلک اذا دکت الارض، یعنی بالزلزلہ۔ یہ ابھی انشاءاللہ روایت پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ مراد کیا ہے یہاں پر، اذا دکت الارض، جب زمین کو دھکا لگے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جب زمین میں زلزلے آئیں گے، باقاعدہ اس کی یہ، ٹھیک ہے، دکن دکا، ٹھیک ہے، متکررا حتی سقطت جبالها، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے اتنا زیادہ اس کو جھٹکا لگے گا، اتنا زیادہ جو کیا زلزلہ آئے گا کہ یہ جو پہاڑ آپ کو اونچے اونچے دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب انشاءاللہ وجاء ربک والملک صفا صفا، ٹھیک ہے، اور تمہارے پروردگار عالم کا امر، اب یہاں پر ترجمہ خود پروردگار نہیں کہہ سکتے، ہے نا، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ وجاء ربک، یعنی آپ کہتے ہیں کہ مفسرین کے یہاں پر ہاں یہاں پہ مضاف حذف ہے، وجاء امر ربک، کہ تمہارے رب کا حکم آئے گا، ٹھیک ہے، یا قہر یا آیات قدرت، ٹھیک ہے، خداوند عالم کی آیات، یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ والملک صفا صفا، اور ملائکہ جو کیا ہے صف بستہ آئیں گے، ٹھیک ہے، صف باندھے ہوئے آ جائیں گے، بات انشاءاللہ۔ ہاں تو یہاں پر دیکھیے بہت اس بات کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں جو لوگ یعنی خداوند عالم کی جسم و جسمانیت کے قائل ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے اس بات کی تفسیر کرنا کہ جاء ربک، یعنی گویا کہ کہنا چاہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو فرشتے جو ہے وہ صف بچھائے کھڑے ہوں گے اور سب باندھے، اور اس کے پیچھے پیچھے خداوند عالم بھی ہوگا، مثلا یعنی فرشتوں کے جھرمٹ میں خداوند عالم ہوگا اور بندہ جو ہے کیا ہے اللہ کا دیدار کرے گا، اور انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفاسیر میں، خاص طور سے مطلب اس کی سخت منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ خداوند عالم جو کیا ہے کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مرئی وہ چیز ہوتی ہیں کہ جو جسم و جسمانیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جسم و جسمانیت رکھتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں، اور خداوند عالم جو کیا ہے وہ لامحدود ہے، اور انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، وجاء ربک سے مراد یا تو جاء امر ہی، جاء امر ربک او قہر ربک او آیات ربک، اور انشاءاللہ یہ مراد ہے۔ صفا صفا یعنی مستفین صفوفا مرتبہ، ٹھیک ہے، کہ ترتیب وار جو کیا ہے صفے لگائے ہوئے فرشتے آئیں گے، واضح انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ ایک عجیب تذکرہ ہے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی تو جہنم کو لایا جائے گا۔ اچھا، جہنم کو لایا جائے گا کس حال میں؟ انشاءاللہ روایت بھی پڑھیں گے اس کے حوالے سے کہ جہنم کو اس طریقے سے لایا جائے گا کہ تجر بسبعین الف زمام، کہ جہنم کو کہ جو کیا ہے وہ یعنی 70,000، اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ 70,000 یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے ہے کیا کہتے ہیں مطلب عدد کی یعنی اکثریت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ ہو سکتا ہے 70,000 سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، یا سمجھ لیجیے 70,000 ہے نا، 70,000 زمام ہوں گے، زمام یعنی مہار، لگام، ٹھیک ہے، لجام، یہ کیا ہے، یہ 70,000 اس کے لجام ہوں گے جہنم کے، اور ہر لجام، ہر زمام جو کیا ہے 70,000 جو ہے کیا ہے فرشتوں کے بیچ درمیان ہاتھ میں ہوگا، کل زمام بأیدی 70,000 ملک، یعنی ہر زمام ایک فرشتہ جو کیا ہے پکڑے ہوئے ہوگا، لہا تغیظ و زفیر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو کہہ رہے کہ یہ 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں جو کیا ہے وہ لجام ہوگی اور اس سے جو ہے وہ آوازیں نکل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی اس کو غصے کے یعنی جس طریقے سے انسان غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو عجیب سی آواز نکلتی ہے، اس طرح سے یعنی بہرحال یہ جہنم کی خوفناکی کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، ٹھیک ہے، اور اس دن کہ جب انسان جہنم کو دیکھے گا، ہے نا، تو انسان جو کیا ہے اپنے انسان کو یاد آئے گا، ٹھیک ہے، کہ اس نے جو برائیاں دنیا میں کی ہیں وہ ساری برائیاں اس کو یاد آ جائیں گی کہ کاش کہ ہم ان برائیوں کو نہ کرتے، ٹھیک ہے، او یتعظ، یا پھر جہنم کو دیکھ کر جو کیا ہے واعظ حاصل کر لے گا، ہے نا، نصیحت
کہ کاش کہ جو ہے وہ ہم دنیا میں نیک عمل انجام دیتے تو آج ہم اس کے شکار نہ ہوتے جہنم کے۔ لیکن کہہ رہے وہ انا لہ ذکر، لیکن اب اس کے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے نا، کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ کر ہی اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ کاش کہ ہم نیک عمل انجام دیتے اور برائی سے پرہیز کرتے، اس کا کوئی فائدہ اس کو بہرحال اب ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ کیوں کہتے ہیں کہ اب جو ہے کیا ہے، یہ حساب کا دن، اب یہ عمل کا دن نہیں ہے، لہٰذا اس کو یاد کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، ٹھیک ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ٹھیک ہے۔ ابھی انسان جو کیا ہے یہ حسرت کے مارے یہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کوئی چیز جو کیا ہے مقدم کی ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ ذخیرہ کیا ہوتا۔ یقول تحسراً، یعنی حسرت کے ساتھ انسان یہ کہے گا یا لیتنی قدمت خیرا، کہ میں نے کچھ نیکیاں تقدیم کی ہوتی، میں اپنے کچھ نیکیاں جو کیا ہیں بچا کے رکھی ہوتی، ہے نا، نیکیاں جو کیا ہیں انجام دی ہوتی لحیات ہذہ، یعنی اس دنیا، اس اخروی زندگی کے لیے، او وقت حیاتی فی الدنیا، یا پھر یہ کہ جب میں دنیا میں زندگی گزار رہا تھا تو اس وقت میں نے کوئی ایسی نیکیاں کر رکھی ہوتی کہ جو نیکیاں مجھے آج کام آتی۔ بات انشاءاللہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس دن ایسا عذاب ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن ایسا عذاب ہوگا کہ جیسا عذاب جو کیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے جنت میں اہل جنت کو جو نعمتیں عطا کی جائیں گی، ویسی نعمتیں کبھی انسان دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی حال جہنم کے حوالے سے ہے کہ اہل جہنم کو ایسا عذاب ہوگا کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بس ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ آگ، ورنہ وہ کیسی آگ ہوگی بس خدا ہی کی پناہ ہے۔ بس انشاءاللہ ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایسی آگ ہوگی کہ اس کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ پڑ جائے تو دنیا کی جتنی چیزیں وہ سب جل کر راکھ ہو جائیں، اور جتنے انسان ہیں اس کی بدبو سے جو کیا ہے مر جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جی، یعنی ایسا عذاب ہوگا یومئذ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، ٹھیک ہے، یعنی اس دن اللہ جیسا عذاب دینے والا پھر کوئی نہ ہوگا، یعنی ایسا عذاب انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ عذاب الانسان احد اے لا یتولاہ غیرہ، ٹھیک ہے، او لا یعذب احد فی الدنیا مثل عذاب الکافر، ٹھیک ہے، یعنی کافر کے عذاب کی طرح دنیا میں کبھی کسی نے ایسا عذاب جو کیا ہے دنیا میں نہیں جھیلا ہوگا جیسا عذاب اس کو کافر کو وہاں ملنا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد خاص طور سے یوں تو ایک عام مصداق ہے، اور ایک خاص مصداق جو کیا ہے اس کا دوسرے نمبر والا ہے۔ ہاں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے تفسیر پڑھیں گے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے کیا ہے ایسی گرفت ہوگی، ہے نا، کہ جیسا گرفت قیامت میں ہونا ہے کافروں کا، ویسی گرفت جو کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، تو نہ اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب ہوگا اور نہ ہی اس کی گرفت جیسے کوئی گرفت ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد ویقال للنفس المؤمنہ، ولا یوثق وثاقہ احد ویقال للنفس المطمئنہ۔ بات واضح انشاءاللہ، یعنی ابھی آگے والے کے لیے تو یہ ہو گیا ہے نا، یعنی یہ کافروں کے حوالے سے، یہ کافروں کو کیا ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جیسا عذاب نہ اس نے دنیا میں کہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس عذاب کی مثال نہیں پیش کر سکتے، اور اس کو اس طریقے سے جکڑا جائے گا، اس طریقے سے اپنی گرفت میں لیا جائے گا، اس سے جیسے کہہ لیجیے اس طریقے سے اس کو پھانسا جائے گا کہ جیسا وہ کبھی پہلے پھنسا نہ ہوگا، ہے نا۔ اب یہاں سے تو یہ کافروں کا حال، وَيُقَالُ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ، اور مومنین کے لیے تو یہ تو کافروں کا ہے، مومنین کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اس طریقے سے کہا کہ اس سے ایک مراد کیا ہے کہ عام مومنین بھی ہیں اچھا، لیکن خاص طور سے امام حسین، ابرز مصداق اس کو کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین ہے۔ واضح انشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی واضح ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئن کب ہے؟ کہے کہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے نفس مطمئن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود قرآن میں ہی پڑھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ ذکر پروردگار سے انسان کا دل جو کیا ہے مطمئن ہوتا ہے. تو اگر کوئی نفس مطمئنہ کا مصداق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور بحصول العقائد الصحیحہ، یا انسان کا نفس مطمئن کب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو. اور انشاءاللہ اب الامنۃ ثقۃ بوعد اللہ تعالی، یا پھر یہ کہ نفس مطمئن کب ہو گیا، کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ اسے عذاب پروردگار عالم سے مکمل طور پر کیا ہے امان دے دیا گیا ہے، تو اس کا نفس جو کیا ہے مطمئن ہو گیا کہ چلو میں جو ہوں مثلا اس طرح کے عذاب وغیرہ مبتلا نہیں ہوں گا. اب الامنۃ ثقۃ بوعد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ دے دیا ہے کہ وہ کبھی عذاب مبتلا نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. جی نہیں، وعد نہیں، وعید آتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک یعنی الی ثوابہ، یعنی اب کوئی خدا بند عالم کوئی جسمانیت نہیں رکھتا کہ اس تک جایا جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں، تو جس طریقے سے کافر، دیکھیے گا جس طریقے سے کافرین نے ہے نا برائیاں انجام دی تو ان کو کیا ہے عذاب تک ان کو پہنچایا گیا، اس طریقے سے مومنین نے نیکیاں انجام دی ہیں تو وہ کیا ہے ثواب تک پہنچیں گے. تو پلٹ کہاں پر؟ الی ثواب ربک. اور انشاءاللہ ارجعی الی ربک یعنی ارجعی الی ربک یعنی الی ثواب ربک. ٹھیک ہے. راضیتاً، راضی اس حال میں تم یعنی واپس آ جا کہ راضیتاً بما آتا، کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو راضی ہے. ٹھیک ہے. مرضیتاً عندہ، اور خدا بند عالم بھی جو کچھ تو نے کیا ہے اس سے وہ راضی ہے. بات انشاءاللہ. اور یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ راضیتم مرضیہ، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ مجلس میں کبھی پڑھا تھا کہ 3 طرح کے، اس کو 3 قسموں میں آپ بانٹ سکتے ہیں. کہ ایک قسم وہ لوگوں کی وہ ہے کہ جن سے خدا بند عالم راضی نہیں ہے، تو یہ سب سے یعنی کیا ہے، یعنی نیچا مقام ہے نا، کہ اصلاً جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے راضی نہ ہو. اور انشاءاللہ دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ تو اللہ سے راضی ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ جو کیا ہے راضی نہیں ہے. یہ بھی مطلب کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر جو کہ کسی کو رضی اللہ کہتے رہیں اور پتہ چلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ان سب کے حوالے سے آیات بھی ہیں، قرآن میں دیکھیں گے تو آیات بھی آپ کو مل جائیں گی. لیکن ایک سب سے بلند ترین مقام کیا ہے؟ بلند ترین مقام یہ ہے کہ اللہ بھی، یعنی خود بندہ تو اللہ سے راضی ہے ہی، لیکن خدا بند عالم بھی اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے. یہ سب سے بلند ترین مقام ہے. فادخلی فی عبادی، بس یعنی تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں کے ساتھ جو کیا ہے جنت میں داخل ہو جا. بس انشاءاللہ. تو اس سے مراد جو کیا ہے عام طور سے دوسرے مومنین بھی ہیں، اور ابرز مصداق جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس میں بھی کچھ لطیف جو ہے وہ آج کے حوالے سے روایتیں ہیں، آپ ملاحظہ کیجیے گا. تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے نا، جیسا کہ ذکر کر دیا، بس یوں ہی پڑھ دے رہا ہوں. اس کہا کہ اس بات کی تائید میں نے کہا تھا، انہوں نے زلزلہ سے کہا تھا اذا دکت الارض دکن دکا، تو کیا کہا کہ یہاں پر زلزلہ مراد ہے. تو یہ دیکھیے روایت کے روح سے ہے کہ 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کیا کلا اذا دکت الارض دکن دکا قال ہی الزلزلہ، مراد یہاں پر کیا ہے کہ زمین کو زلزلے آئیں گے. اس طریقے سے یہ جو کہا گیا، سنیے گا، راوی ہے 6 امام سے سوال کرتا ہے، سألت رضا علیہ السلام عن قول اللہ عز و جل، میں نے امام رضا علیہ السلام سے یہ جو پروردگار عالم کا قول ہے کیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ٹھیک ہے، کہ امر پروردگار آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف بستہ. تو اس کے متعلق ہم نے سوال کیا مولا سے، فقال ان اللہ سبحانہ تعالی لا یوصف بالمجیء والذہاب، کہ دیکھو یہاں پر ضرور جو ہے کیا تعویل کرنی ہے. خدا بند عالم جو کیا ہے یعنی آنے اور جانے سے کیا ہے یہ متصف نہیں ہو سکتا. یہ آنا جانا کیا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ جو جسم و جسمانیت رکھتا ہے نہیں. یہ ہم اور آپ ہیں کہ ابھی آئے ہیں 1 گھنٹے بعد چلے جائیں گے، لیکن خدا بند عالم اس سے جو کیا ہے متصف نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جسم کی خاصیات ہیں. تعالی اللہ عن الانتقال، اور خدا بند عالم جو کیا ہے انتقال سے جو کیا ہے بری ہے.
اب انشاءاللہ تو کیوں، اس لیے کہ انتقال کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ منتقل ہوئے ہیں. جیسے ابھی میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں تو میرا گھر ابھی مجھ سے خالی ہے اب انشاءاللہ، اور یہاں پہ ہوں تو یہاں پر موجود ہوں. تو یہ مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ موجود نہیں ہوں اور کوئی جگہ یہاں پر ہوں، اور خدا بند عالم ایسے اس طور سے متصف نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں. وَيَعْنِي بِذَلِكَ، امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے، خدا کے آنے سے مراد کیا ہے، وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. بتا دیں انشاءاللہ. والحدیث الطویل اخذنا منه موضع الحاجہ. خیر، اس طریقے سے کتاب الاحتجاج للطبرسی، اس کتاب میں روایت موجود ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَقَوْلُهُ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. یہ آیات ہیں. ان سب میں مطلب ایک چیز مشترک ہے کیا کہ خدا بند عالم کو آنے سے تعبیر کیا ہے. اب انشاءاللہ تو مولا کائنات فرماتے ہیں فَذَلِكَ كُلُّهُ حَقٌّ وَلَيْسَتْ لَهُ جُثَّةٌ جَلَّ ذِكْرُهُ كَجُثَّةِ خَلْقِهِ. کہ یہ سب یہ جو آیات ہیں یہ سب کے سب آیات جو کیا حق ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہاں پر جو آنے سے تعبیر کیا گیا خدا بند عالم کو، تو یہاں پر آنے کا مراد جیسے ہم صاحب جثہ ہیں، ہم صاحب جسم ہیں، خدا بند عالم تو جسم جسمانیت سے بری ہے، تو مخلوقات کی طرح اس کے پاس کوئی جسم جسمانیت نہیں ہے. وَإِنَّهُ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبَّ شَيْءٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَكُونُ تَأْوِيلُهُ عَلَى غَيْرِ تَنزِيلِهِ. ٹھیک ہے، اور یہ خدا بند عالم جو سب ہر ایک کا پالنے والا ہے. وَلَا يَشْبَهُ تَأْوِيلُ كَلَامِ الْبَشَرِ وَلَا فِعْلُ الْبَشَرِ. خدا بند عالم کے جو افعال ہیں وہ جو کیا ہے بندوں سے مشابہ نہیں رکھتے، اس سے مشابہت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک اس طریقے سے جو چیزیں بندوں کے لیے ثابت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا ہے ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس انسان کا جو فعل ہے جو کلام ہے وہ خدا بند عالم کا کلام نہیں ہے، جدا ہے. وَسَأُنَبِّئُكَ بِمِثَالٍ لِذَلِكَ تَكْتَفِي انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک ایسی حکایت بیان کروں گا جس سے جو تمہارے لیے کافی ہوگا، یعنی جس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہاں پر وَجَاءَ رَبُّكَ سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، یا دوسری آیات میں جو خدا بند عالم کو مجی سے تعبیر کیا گیا اس سے کیا مراد ہے. امام فرماتے ہیں وَهُوَ حکایت اللہ عز وجل عن ابراہیم. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکایت بیان کی جناب ابراہیم کے حوالے سے، کیا کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا. یہ حکایت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دوسرے کے بات کو. تو قرآن مجید نے یہی تو کیا ہے، جو واقعات ہیں وہ حکایات ہیں، یعنی قول جناب ابراہیم کا، لیکن بیان جو کیا ہے خدا بند نے کیا ہے. تو جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال، یہ قرآن کی آیت ہے، انی ذاہب الی ربی. یہ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. یہاں پر رب کے جانے سے مراد کیا ہے کہ خدا بند عالم کو جسم جسمانیت رکھتا ہے. مثلا بغداد میں ہے، کہیں ہے کہ جناب ابراہیم کہہ رہے کہ میں جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے. فَذَهَابَهُ إِلَىٰ رَبِّهِ تَوْجِيهُهُ إِلَيْهِ وَعِبَادَتُهُ وَاجْتِهَادُهُ. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اب جو جناب ابراہیم نے کہا ذہاب سے مراد، یعنی جناب ابراہیم کے جانے سے مراد کیا ہے، یعنی یہ کہ قربت پروردگار عالم اختیار کرنا. ٹھیک ہے، عبادت پروردگار، چونکہ جیسے جیسے انسان جو کیا ہے عبادت و ریاضت کے ذریعے سے منزلوں کو طے کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے. بتا دو انشاءاللہ یہ مراد ہے. اللہ تری ان تاویلہ غیر تنزیلہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کی تنزیل کچھ ہے اور تعویل اس کی کچھ ہے. تنزیل کی جہاں تک بات ہے تو صاف طور پر ذہاب کا لفظ آیا ہوا ہے، جانے اور کے معنی میں آتا ہے، جبکہ اس کی تعویل جو کیا ہے الگ ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے دیکھیے یہ جو کہا گیا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ. ٹھیک ہے، کہ جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کو دیکھتے ہی یہ انسان جو کیا ہے موعظہ حاصل کرنا شروع کر دے گا، ہے نا. ہاں، کہ کاش کے جو ہے وہ ہم نیکی کیے ہوتے، کاش جو ہے برائیوں سے پرہیز کیے ہوتے. تو کہا کہ اَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب اس کے برائی نیکی یعنی اس کے یعنی تذکر سے کیا فائدہ ہے. ٹھیک، تو اس یہاں پر اس جہنم کے آنے سے کیا مراد ہے، یہ حدیث بہت قابل غور ہے، سنیے گا. وَرَوَىٰ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي سعید الخدری. ٹھیک ہے، روایت جو ہے سعید الخدری سے ہے، فرماتے ہیں کہ قال لما نزلت هذه الآية تغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے نا، تو یہ مطلب یہ آپ اگر آپ سیرت پر پڑھیے پیغمبر کی
تو ہے کہ جب کبھی آیات ایسی آیات نازل ہوتی ہے کہ جس میں عذاب کا تذکرہ ہو، جہنم کا تذکرہ ہو، تو رسول اسلام کا چہرہ جو ہے کیا ہے وہ متغیر ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی متغیر ہو جانا یعنی اپنی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے، الیاذ باللہ، بلکہ کیا ہے، بلکہ امت کی فکر رہا کرتی تھی، ہے نا. سنیے گا، تو جب ابو سعید کہتے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وجیء یومئذ بجہنم، تو رنگ جو ہے متغیر ہو گیا. وعرف حتی اشتد علی اصحابہ ما رأوا من حالہ، اور جو کیا ہے مثلا پیغمبر اسلام، اور اس طریقے سے کہ مطلب معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ پیغمبر کا رنگ جو متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ اصحاب نے بھی ان کے حال کو دیکھ کر جو کیا ہے مطلب ان کو بھی بڑا صدمہ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی بہت ان پر بھی سخت گزرا کہ پیغمبر کا یہ حال ہے. وانطلق بعض من علی بن ابی طالب، تو فوراً جو ہے وہ لوگ کہاں آئے، مولا کائنات کے پاس آئے. فقالوا یا علی لقد حدث امر قد رأیناہم فی نبی اللہ، ہاں میں نے کہ اے علی ہم نے جو ہے وہ نبی میں ایک ایسا امر دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، فجاء علی فاحتضنہ من خلفہ، ٹھیک ہے، وقبل بین عاتقیہ، تو مولا کائنات آئے اور ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تھاما، ٹھیک ہے، اور گردن پہ بوسہ لیا. ثم قال یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما الذی حدث اليوم، مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آخر کیا ایسا واقعہ آج ہوا جو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے اور یہ حالت ہے. تو نبی نے فرمایا قال جاء جبرائیل فقرأنی وجیء یومئذ بجہنم، کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ آیت جو ہے وہ پڑھ کے گئے. قال فقلت یجاء بها قال یجیء بها 70,000 یقودونها ب70,000 زمام. ٹھیک ہے، تو مولا کائنات نے پوچھا کیا واقعی جہنم کو لایا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں کہ جہنم کو لایا جائے گا. کس طریقے سے؟ اس حال میں کہ اس کے 70 جو کیا ہے مہار ہوں گے، اور 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں وہ 70,000 مہار ہوں گے. ٹھیک ہے، یقودونها ب70,000 زمام. ٹھیک ہے، فتشرد شردتن لو ترکت لاحترقت اہل الجمع، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جہنم جو کوشش کرے گی کہ یہ زمام جو ہے کسی کے ہاتھ سے چھوٹے، ہے نا، یعنی شرد کہنے مطلب یعنی بھاگنا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئی زمام اگر کسی یہاں سے چھوٹ جائے اور ایک حرکت بھی جہنم لے لے تو اہل جم جتنے بھی قیامت میں حساب و کتاب والے ہیں سب کے سب جو جل کر راکھ ہو جائیں گے. بعض باتوں میں زمین و آسمان سب کے سب جو کیا ہے فنا ہو جائیں گے اس کی ایک حرکت سے. فتقول ما لی ولک یا محمد فقد حرم اللہ لحمک علی فلا یبقى احد الا قال نفسی و نفسی وان محمد یقول امتی امتی. پھر ٹھیک ہے، ثم اتعرض لجہنم فتقول لی، پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے کیا ہے جہنم کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جہنم مجھے دیکھ کر کہے گی کہ اے محمد آپ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا گوشت تو مجھ پر حرام قرار دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ تو اس وقت جو ہے بھائی پیغمبر اسلام ارشاد فرمائیں گے کہ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ کوئی ایسا نہیں ہے، بس سب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے. سب کا یہ کہنا ہوگا کہ بس مجھے جنت سے اللہ تعالیٰ جو کیا ہے نجات دے دے، مجھے جنت سے نجات دے دے. اور پیغمبر اسلام ہوں گے کہ جو کیا کہیں گے امتی امتی، کہ خداوند عالم میری امت کو جو کیا ہے جہنم سے نجات دے دے. مطلب یہ کتاب مجموع البیان میں یہ روایت موجود ہے. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد وجیء یومئذ بجہنم. ٹھیک، اس طریقے سے یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ جیسا عذاب اس سے پہلے کسی پر نہیں ہوا ہے، کسی نے سنا بھی نہیں ایسے عذاب کے حوالے سے، اور ایسی گرفت ہوگی کہ جیسا کبھی انسان کبھی پھنسایا گیا نہیں. تو سنیے گا اس کے حوالے سے کتاب سلیم بن قیس، کون سی کتاب ہے یہ؟ سلیم بن قیس کی، یہ ہم کہتے ہیں شیعوں کی جو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ یہی کتاب ہے. تقریباً شاید 200 ہجری میں ہی اس کو لکھا گیا تھا، ہے نا. یعنی 200 ہجری میں کیا، بلکہ یہ تو تھے تو امام کے زمانے میں ہی، مگر یہ یعنی کتاب کی شکل میں 200 ہجری میں آ گئی تھی. ورنہ یہ سلیم بن قیس تو یہ تاریخ داں تھے، بلکہ یعنی اس زمانے میں ہی یعنی یہ جو واقعہ سقیفہ ہو رہا تھا، پیغمبر کی وفات ہوئی، یہ سب کچھ جو کیا ہے لکھ رہے تھے، ہے نا. اور ابان بن عیاش کو انہوں نے جو کیا ہے اس کو مطلب منتقل کرایا تھا. بہرحال یہ بہت مطلب ہماری معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اور اس کے متعلق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس
ہم جس کے پاس کتاب سلیم نہ ہو، ہمارے شیعوں میں سے جس کے پاس کتاب سلیم نہ ہو، اس کے پاس ہمارے امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد آل نبی پر کیا گزری ہے نا، سب کچھ جو کیا اس کتاب میں مذکور ہے۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں پڑھا ہے، کسی نے اس کو نہیں پڑھا، تو مطلب وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے۔ اور یہ سلیم بن قیس کیا ہے؟ یہ جو کیا ہے جناب سلمان سے کہیں ملاقات کر کے، کبھی جو کیا ہے جناب مقداد سے، کبھی مولا کائنات سے ہے نا مل کر جو کیا ہے سب لکھا کرتے تھے جو اور انشاءاللہ اور کبھی آپ پڑھیے گا، یہ کتاب ہے۔ بلکہ اس کو میں تو یہ کہوں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ کل ہی ہوش وغیرہ سے گزرے تو 5 الف میرے خیال سے مل جاتی ہے۔ کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، لیکن صحیح ریٹ جو ہے 5 ہے۔ کتاب و سلیم، ہاں ٹھیک ہے، کوئی سلیم بن قیس ہلالی، اس کو پڑھیے اور لے کر جو کیا مطلب یہ سمجھ کر کہ آپ کو کسی عالم دین نے یا کسی استاد نے، کسی اور نے نہیں کہا ہے پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے۔ اور اس کو پڑھیے گا تو مطلب سمجھیے گا کہ واقعی یہ چیزیں ہم کو نہ اب تک بتائی گئی ہیں، ہے نا، ہم کو نہ بتائی گئی ہیں، اور مطلب ایک نئے باب آپ کو ہر حدیث پہ حدیث کی شکل میں، حدیث الاول ٹھیک ہے، ما جرى فی السقیفہ ٹھیک ہے، حدیث ثانی مثلا ما جرى بعد وفات النبی، حدیث ثالث یعنی کیا ہے اصحاب کا حال، حدیث اس طریقے سے ہے۔ اور انشاءاللہ جی ہاں، یہ مطلب یہ کتاب مطلب منظر پہ آئی ہے بعد میں، سمجھ گئے؟ یہ ان کے ایک دوست تھے، ان کی طرف یہ ہجرت کی، وہاں پہ جا کے ان کو دیا، پھر وہ جو مطلب کئی سال تک اپنے پاس رکھے رہے، انہوں نے کسی اور کو وصیت کی۔ اس کی پوری ایک وہ ہے، چونکہ ہم اس کو بیس بنا کر جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ہے نا، جیسے آپ نے مصائب بھی سن رکھا ہو جناب فاطمہ کے حوالے سے، ہے نا، قال سلیم، جناب سلیم نے کہا جناب سلمان سے کہ اے سلمان، کیا واقعی جو ہے وہ لوگ جناب فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، ہے نا؟ تو کہا تھا اے واللہ ولم یکن عندہا حجاب، کہ یعنی ولم یکن لہا خیمارو، کہ ہاں گھر میں داخل ہوئے تھے، اور اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ جناب فاطمہ کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ آج ان شاء اللہ تو یہ سارے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں، اور یہ اہل سنت وغیرہ کا اسی کتاب کا جو کیا ہے جھوٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی کتابیں ہیں شیعوں کی، بات واضح ان شاء اللہ، کیونکہ سب مصدر وغیرہ یہی ہے۔ تو اگر اسی کو وہ گھڑا ہوا بتا دیں تو مطلب سمجھ لیجیے سارے واقعات ختم ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی سب مطلب وہ مستند سند وغیرہ بھی پیش کی گئی ہے۔ تو بعض کتابوں میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے فارسی میں اسرار آل محمد کے نام سے، اس میں تو سمجھ لیجیے 100-150 صفحے میں فقط جو کیا ہے اس کتاب کی سند کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ یہ حدیث جو موثق ہے اور یہ کتاب موثق ہے پوری اثر، وہ بہت موٹی ہے، لیکن یہ فارسی میں ہے، یہ فارسی میں ہے اسرار آل محمد جو ترجمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی، بات انشاءاللہ۔ اردو میں بھی یہ ہے، ہاں اسرار آل محمد، جی اردو میں بھی آسن تم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ آپ اس میں PDF میں پڑھیے یا کہیں پڑھیے، لیکن یہ ہے کہ ضرور پڑھ لیجئے، خاص طور سے ایام فاطمی آ رہے ہیں، یہ برکت سمجھ کے کہ اس ہفتے میں ہم کو ختم کر دینا ہے، پڑھ جائیے ایک بار، بہت ضروری ہے۔ خیر، تو یہ کتاب سلیم بن قیس میں یہ روایت موجود ہے، سنیے، اور اس میں آپ کو اس طرح کی یعنی روایتیں ملیں گی جو کبھی آپ نے کہیں سنی نہیں ہوں گی، ہے نا۔ تو اس کتاب میں ہے کہ قال علی عمر ابن الخطاب، ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ سلیم بن قیس، سلیم بن قیس سے کہہ رہے ہیں جناب سلمان نے جناب سلیم سے کہا کہ عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا قل ما شئت الیس قد عزل اللہ عز وجل عن اہل هذا البیت الذین قد اتخذتموهم اربابا، ٹھیک ہے، کہ جب یہ سارے مطلب حکومت وغیرہ کے مسائل چل رہے تھے تو عمر نے جو ہے کس سے کہا؟ سلمان سے، کہ تمہیں جو چاہے کہہ لو مجھے، ٹھیک ہے، جتنا چاہو بول لو، مگر کیا خداوند عالم نے اہل بیت کو حکومت سے دور نہیں رکھا، یعنی خود دور رکھا، اور اس کی نسبت جو کیا ہے خداوند عالم کو دے دی، جیسا کہ آج وہابی کرتے رہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ قال قلت فانی اشهد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ، جسے اچھا مطلب یہ جملہ سنیے، الذین قد اتخذتموهم اربابا، یعنی اہل بیت کے جنہیں تم جو کیا ہے اپنا رب سمجھنے لگے ہو، ہاں یہ تانا دے رہا۔ تو جناب سلمان کو یہ سن کر غصہ آیا، اور انہوں نے کہا وقد سألته عن ہاں عفوا قال قلت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلمان کہتے ہیں فانی اشهد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول۔ اب جناب سلمان نے، ہوتا ہے نا جب انسان کو دکھ ہوتا ہے تو جو کچھ بھرا ہوتا ہے وہ سب اگل دیتا ہے، جناب سلمان نے بھی
خوب اس کی سن رکھی تھی رسول اللہ سے. تو کہنے لگے کہ اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کیا وقت سألت عن حاضر کہ میں نے رسول اللہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا تھا. کون سی آیت؟ یومئذ لا یعذب عذابہ احد. ایسا عذاب ہوگا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس عذاب کسی پر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایسی گرفت ہوگی کہ جس طرح سے کسی کو گرفت نہیں لیا گیا. تو اس آیت کے متعلق میں نے پوچھا رسول اللہ سے. جناب سلمان کہتے ہیں فقال، تو نبی نے فرمایا کہ انکا انت ہوا، کہ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ تیری ذات ہے، کہ تجھے خدا بند عالم نے. کسے؟ یعنی اس کو ثانی کو. جناب سلمان کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اس کو اس طریقے سے خدا اپنے عذاب مبتلا کرے گا کہ جیسا کسی کو نہیں مبتلا کیا گیا تھا. بات ان شاء اللہ. ہاں، کل آپ جو ہے پوچھ رہے تھے اس حوالے سے. فقال اسکت اسکت اللہ نعمتک ایھا العبد یبن اللخنا. تو بہرحال یہ یعنی مشہور تھا، گالی گلوچ کیا کرتا تھا. تو یہاں پر دیکھیے ایک ہی مثال ہے. تو اس نے جو پلٹ کر کہا کہ خاموش ہو جا، خدا بند عالم جو ہے وہ تیرے نامہ کو یعنی چغل خوری کو، نام کہتے ہیں یعنی نمیمہ، کہ تیری چغل خوری کو جو خاموش کرے. یبن اللخنا، لخنا کہتے ہیں عجم کی طرح سے ایسی باتیں کرنا کہ جو سمجھ میں نہ آئے. تو اس طرح چونکہ جناب سلمان عجم کے تھے، ایک طرح سمجھ لیجیے عجمی کہہ کے ہے نا گالی دیا اس نے. فقال علی علی، تو جناب سلمان بولے جا رہے تھے. تو اس وقت مولائے کائنات متوجہ ہوئے جناب سلمان کی طرف اور کہا اسکت یا سلمان فسکت. تو اب جب مولائے کائنات نے حکم دیا کہ خاموش ہو جا تو میں خاموش ہو گیا. واللہ، سنیے گا جناب سلمان کہتے ہیں واللہ لولا انہ امرنی بالسکوت لاخبرتہ بکل شیء نزل فیہ وفی صاحبہ. جناب سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اس دن مولائے کائنات نے مجھے خاموش نہ کرایا ہوتا تو میں وہ تمام باتیں، ٹھیک ہے، کہ جو نبی نے مجھے بتائی تھی اور ان کی فضیحت میں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کے سب جو کیا اس دن سنا دیتا. ٹھیک ہے، خود اس کے بارے میں اور ان کے صاحب کے بارے میں. ٹھیک. فلما رأى ذلك عمر انه قد سکت قال انك له مطیع مسلم. جب اس نے دیکھا کہ میرے کہنے پہ تو یہ نہیں خاموش ہوئے اور مولا کہنے جیسے کہا وہ خاموش ہو گئے، تو کہا کہ تم انہی کے فرما بردار ہو، انہی پر ایمان لائے ہوئے ہو. ٹھیک. بہرحال اس طریقے سے تفسیر ابن ابراہیم میں ہے کہ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اس سے مراد کیا ہے؟ قال هو الثانی. صاف طور پر یہاں پر یہ دوسرا مراد. اور ہے بھی مطلب اس طرح سے روایت بھی ہے کہ اس کے حوالے سے کہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے ایک جو کیا ہے ایک باکس ہوگا، ٹھیک ہے، ایک صندوق ہوگا، اس میں جو کیا ہے ان سب کو جو ہے وہ عذاب مبتلا کیا جائے گا. اتنا برا حال جو کیا جہنم میں کسی کا نہیں ہوگا. یہی ہے یا کہ ایسا عذاب کہ جیسا عذاب کسی پہ نہ ہوگا. جی ہاں. اس طریقے سے آپ دیکھیے کتاب کافی میں ہے ان محمد ابن سلیمان ان ابیہ ان صدیر السیرفی قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام. امام سے فرمایا کہ جو التفداک ابن رسول اللہ هل یکرہ المومن علی قبض روحہ، کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا مومن اپنے قبض روح کے وہ مطلب وہ پسند نہیں کرے گا جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو اسے ناپسند ہوگی یہ چیز. تو امام نے فرمایا قال اللہ واللہ انہ اذا اتاہ الملک ملک الموت لیقبض روحہ جزع عند ذلک. امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مومن جو ہے وہ قبض روح کے جو ہے پریشان نہیں ہوگا، وہ ناپسند نہیں کرے گا، مگر یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے گا تو اسے جزع محسوس ہوگا، یعنی خوف محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، پسند یہ ناپسند ایک الگ چیز ہے اور خوف ہونا ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال خوف اسے بہرحال ہوگا. ٹھیک ہے. فیقول ملک الموت، جب دیکھے گا ملک الموت کے مومن جو کیا ہے خوف زدہ ہے، تو ملک الموت یہ کہے گا یا ولی اللہ لا تجزع، اے اللہ کے ولی جو ہے وہ ڈرو مت. فوالذی بعث محمدا لأن ابر بک واشفق علیک من والد رحیم لو حضرتک. ٹھیک ہے، کہ خدا کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم کہ جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، میں تجھ پر، ٹھیک ہے، ایک شفیق باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوں. ملک الموت مطلب کہ یعنی وہ دلاسا دے گا. ٹھیک ہے. افتح عینیک فانظر قال. ٹھیک ہے، اور تمہیں مطلب چاہیے کہ تم جو خوف زدہ نہ ہو، اپنی آنکھیں کھولو، یعنی خوف کے ہمارے آنکھ بند کرے گا وہ، تو اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ کیا ہے. یہ وہی مثل لہو رسول اللہ، پھر رسول اللہ کی تمثیل دی جائے گی. دیکھو یہ رسول اللہ ہیں، یہ امام حسن ہیں، یہ امیر المومنین ہے، یہ جناب فاطمہ ہے نا، یہ امام حسین ہے.
بعد انشاءاللہ یہ سب کے سب جو ہیں والائمۃ من ذریتہم، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ائمہ معصومین جن پر تم ایمان رکھتے ہو، ہاں، فیقال له ھذا رسول اللہ وامن فاطمہ والحسن والحسین والائمہ رفقاء، کہا جائے کہ یہ سب ہیں اور یہ سب کے سب ہمارے رفیق ہیں۔ آپ اس حدیث کو پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں منکر ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں قبر میں جو ہے وہ کیا ہے مولا کائنات کا آنا، اس کی کوئی روایت نہیں مانی گئی ہے، صاف طور پر ہے، قبر سے پہلے ہی کے مرحلے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ قال فیفتح عینیہ فینظر فینادی روحہ مناد من قبل رب العزہ، تو وہ کیا کرے گا، وہ جب سنے گا کہ میں معصومین ہیں تو مومن کے اپنی آنکھ کو کھولے گا، ٹھیک ہے، فیناد روحہ مناد من قبل رب العزہ، تو پھر اس کے بعد اس کی روح کو مخاطب کر کے خداوند عالم کی آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد و اہل بیتہ، یعنی اے نفس مطمئنہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ راضیۃ بالولایہ، ٹھیک ہے، و اہل بیتہ راضیۃ بالولایہ مرضیۃ بثواب، کہ اے نفس مطمئنہ کہ جس نے مطمئن ہے محمد و آل محمد کی محبت سے، ٹھیک ہے، پلٹ آ، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ تو راضی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولایت سے، وہ مرضیۃ بثواب، اور میں راضی ہوں اس ولایت کے حوالے سے جو ثواب ہے اس کے، فادخلی فی عبادی یعنی محمد و اہل بیت، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، بندوں سے مراد کیا ہے، محمد و آل محمد، ٹھیک ہے، وادخلی جنتی، ٹھیک ہے، تو اور میری جنت میں داخل ہو جا، فما من شیء احب الیہ من استدلال روحہ واللحوق بالمنادی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی اچھی بات ہوئے گی نہیں، بس کہ وہ چاہے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان لوگوں سے ملحق ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ آزاد ان شاء اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔